خلقت السماء ممنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منير ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسائل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا فعزوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه محموما إلا فرج الله همه إلى يامه ولا مغموما إلا كشف الله غمه إلى يامه ولا طالب حاجاتي إلا غزي الله حاجاته إلى يامه. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فعزوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت الخديم والإحسان بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل. ایک اور باوز بلند صلوات. میں زحمت دوں گا ڈاکٹر حسن جعفری کو سلام پیش کریں گے. صلوات. پیاسا رہا جان نبی ہوائے نہر القمہ اٹھتی موجیں تیری ہوائے نہر القمہ وہ
خشک لب سوکھا گلا شیر خدا کی آل کا وہ تیرے ہونٹوں پر تری نہر القمہ طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی وائے نہر القمہ ڈوبے لہو میں یک قلم کیا کیا غزالاں نے حرم دیکھی ایک کشتی ڈوبتی وائے نہر القمہ ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان نے کٹے ندی لہو کی بہہ گئی وائے نہر القمہ اشک سکینہ بہہ گئے منہ دیکھتے سب رہ گئے تو اور تیری دریا دلی وائے نہر القمہ ایک چادر بے رواں اوڑھے ہوئے تو نوح خاں زینب کی بے چادری وائے نہر القمہ قبضے میں تیرے آب ہو اور پیاس سے بے تاب ہو شہ کے چمن کی ہر کلی وائے نہر القمہ یہ کون سا دستور تھا مہمان کتنی دور تھا کیا پاؤں میں زنجیر تھی وائے نہر القمہ خیمہ رہے شبیر کا یوں دھوپ میں جلتا ہوا ساحل پہ ہو فوج شقی وائے نہر القمہ آتا ہے اس کو یاد جب وہ کاروانے تشنا لب ہے نجم کا نو
صلی علی محمد وعلی محمد وجل. جزاک اللہ. یہ تھے ڈاکٹر حسن جعفری اور اب میں ذمہ دوں گا لطف نقوی صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے. لطف نقوی. صلوات. یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے، یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے، پیاسے رہے خریدنے والے فرات کے، پیاسے رہے خریدنے والے فرات کے، گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر، گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر، خود پڑ گئے تھے سینے میں چھالے فرات کے، خود پڑ گئے تھے سینے میں چھالے فرات کے، زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرا لال، زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرا لال، کر دے نہ تشنگی کو حوالے فرات کے، کر دے نہ تشنگی کو حوالے فرات کے، عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات، عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات، ارمان تم نے خوب نکالے فرات کے، ارمان تم نے خوب نکالے فرات کے، یہ کہہ رہے ہیں آج بھی نالے فرات کے. صلوات. جب ابن بطرا بروئے زمیں گرا، بے
دست ہو کے خاک پر وہ محجب ہی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا مٹا ہے اب نشان علی کے نشان کا سنتے ہی صدا کے شہنشاہ بحروں بر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھام لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کی چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر وہاں مصیبتہ سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر وہاں مصیبتہ ہے آج تازہ داغے پیدر وہاں مصیبتہ کاٹا گیا چھری سے جگر وہاں مصیبتہ کاٹا گیا چھری سے جگر وہاں مصیبتہ پرساں تو دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ اکبر خریب لاش جو لائے حسین کو عباس جاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو ہے غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہ ابرار گر پہلو میں لاش کے شہ ابرار ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے تصدق ہو جب غلام ساحل سے لاش اٹھانے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑا ہوں قبر کبھی ہو وہی جس جا پڑا ہوں قبر کبھی وہ جس جا پڑا ہوں قبر کبھی وہ وہی سر کے نخانہ زاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے مسکن رہے ترائی میں حیدر
کے شیر کا سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بحروں پر عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاچ اٹھائیے گا یہاں سے یہ نوحہ گر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پر سچ ہے کہ بحر شیر ترائی ضرور ہے بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجھا سے خون کے خطرے ادھر ادھر کے سیاہ سے حسین پکی آخری کس یہاں سے حسین پکی کس یہاں سے حسین پکی آخری من کھا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے صلوات بر محمد و آل محمد. میری پہلی درخواست تو آپ سے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ کچھ ممبر کے سامنے لوگ نظر آئیں. تشریف لائیے، زحمت کیجیے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں. خواتین حضرات، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ کو جب مجالس کا آغاز ہوا تھا تو میں نے قبلہ کا تعارف کراتے ہوئے ان کی کچھ تحقیقی اور تحریری کا بھی ذکر کیا تھا. تو اس کا ایک نمونہ انہوں نے ایک کتاب جس کا نام ہے ائمہ معصوم علیہ السلام اور سائنس علوم، توحید، تخلیق، ائمہ اور سائنس کے موضوع پر ایک تحقیق کاوش کتاب ادارے کو دی ہے. انہوں نے ادارے کی لائبریری میں کتاب موجود رہے گی. آپ میں سے جو لوگ استفادہ کرنا چاہیں اس سے کر سکتے ہیں. قبلہ مسجد کتابیں بھی انہی موضوعات پر تحریر فرما رہے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ ان سے استفادہ کریں. اچھی تحقیق ہے یہ. میں نے جستہ اس کتاب کو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ اس سے کافی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ایک درخواست جو میں بار بار کرتا ہوں کہ براہ کرم پابندی وقت کا خیال رکھیں. مجلس کا وقت 6:30 بجے ہے. 6:30 بجے تشریف لائیں تاکہ وقت مجلس شروع ہو کر اور مغرب سے پہلے ختم ہو سکے. ایک بار اور بآواز بلند صلوات. درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ سلامات. امام زمانہ بلند تر صلوات.
سورہ فاتحہ۔ یا بار اللہ چہاردہ مسلم کا صدقہ ان مجالس کا ثواب اور سورہ فاتحہ کا ثواب صدقہ محمد وال محمد بشارت حسین صاحب کشوری فاطمہ رضیہ بانو اختر حسین کنیز فاطمہ کے نامہ اعمال میں درج فرما، اور تقاضۂ بشریت کے تحت اگر کوئی ان کے ذمہ گناہ ہیں تو چہاردہ معصومین کے صدقے گناہوں کو معاف فرما۔ تیری رحمت کے، تیری سے مغفرت کے امیدوار ہیں، اور ان کو قرب معصومین میں اعلیٰ علیین میں بلند ترین مقام عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد بارے دیگر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سد اللہ فی کل موجود نقطہ دائرات الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وائمہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد والقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صلوات بلند آواز سے۔ سدا سلامت رہیں، مولا کائنات کی امان میں رہیں۔ دعا ہے کہ آزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار دنیا کے جس خطے میں بھی آباد ہیں، مالک ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی خود محافظت فرمائے۔ در حسین کے اس عظیم بارگاہ میں، ادارہ جعفریہ میں، آپ تمام مومنین کی
آمد کا بہت شکریہ ممنون ہوں کہ جو اپنے گھروں کا آرام اور سکون چھوڑ کر جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے ہر روز تشریف لا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ان محافل اور ان مجالس کا بنیادی طور پر صرف ایک مقصد ہے، بنیادی طور پر صرف ایک مقصد ہے۔ پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ جناب سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دینا۔ اس کے بعد ہمیں ان محافل سے جو حاصل ہو رہا ہے، ہمیں اس در سے رزق کی خیرات مل رہی ہے، ہمیں اولاد مل رہی ہے، ہمیں دنیا کے سکون مل رہے ہیں، دنیا کی کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ سارا اس در کا فیض ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس پر میں پھر بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں اپنے سرنامہ کلام کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ خالق لم یزل نے سورہ فرقان کی ایک آیہ مجیدہ میں بروز محشر اپنے نبی کے ایک شکوے کا ذکر کیا ہے کہ بروز محشر اللہ کا نبی اپنے اللہ کی بارگاہ میں بسم اللہ قبلہ کے امر پر بلند آواز سے تلاوت درود۔ بروز محشر خالق لم یزل کی بارگاہ میں رسول خدا ایک شکوہ کریں گے۔ کیسا شکوہ؟ قال رسول یا رب، رسول پاک کہیں گے اے میرے رب، انا قوم اتخذوا، جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، حاذل قرآن مہجورا، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ قبلہ تشریف فرما ہے، ان سے بھی میں دعا بھی لوں گا اور تائید بھی لوں گا انشاءاللہ۔ ادارہ جعفریہ کے ارباب دانش میرے سامنے بہت ہی علمی اور ادبی چہرے تشریف فرما ہیں، اور مجھے اس چیز کا الحمدللہ اچھی طرح احساس ہے کہ میں دنیا میں عزاداری کے مقام میں ایک منفرد مقام رکھنے والے ادارے میں بیٹھ کر ارباب دانش سے گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ جب اہل علم کے درمیان گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ میں اپنی حد الوسع حد الامکان حد تک اس منبر پر بیٹھنے سے پہلے جتنی میں کر سکتا ہوں تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس پاک منبر سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری گفتگو میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کھڑے ہو کے کوئی بات کی جائے۔ میں جو بیٹھا ہوں تو مجھ سے کیوں نہیں بات کی جاتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بروز محشر خالق لم یزل کی بارگاہ میں رسول پاک ایک شکوہ کریں گے کہ اے میرے اللہ، جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، حاذل قرآن مہجورا، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ارباب دانش، اگر تو رسول پاک بروز محشر اس قرآن کے چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے جو کتابی شکل میں ہمارے ہر گھر میں، ہماری ہر بارگاہ میں، ہماری ہر مسجد میں موجود ہے، اگر تو رسول پاک اس قرآن صامت کے چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے تو رسول خدا کی عزت اور عظمت کی قسم
میرے نبی کی فصاحت و بلاغت قبلہ اتنی کمزور نہیں کہ ایک قرآن کے ہوتے ہوئے پھر بھی حاذا کہہ کر اشارہ کرنے کی ضرورت محسوس کریں. حاذا کہہ کر اشارہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس قرآن صامت کے علاوہ تو قرآن ناطق بھی ہے جس کے چھوڑے جانے کا بروز محشر میرے نبی کو شکوہ ہوگا. جب اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں کتب تفاسیر سے پوچھا گیا تو میرے نبی کی ایک حدیث ملی ثم یقوم امیر المؤمنین واشار الذین الیہ کہ بروز محشر میدان حشر میں جب شوہر زہرا مولا علی کا داخلہ ہوگا نبی علی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے میرے اللہ جیسے ہی میں نے تیری دنیا چھوڑی لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. میں نے بات ابھی مکمل نہیں کی ہے. یاد رکھنا اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جی لاہور سے آئے ہوئے خطیب یہ کیا کہہ رہے ہیں علی اور علی کا نام قرآن اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں ان ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے. اور یاد رکھنا میں پھر کسی راوی کی روایت سے نہیں قرآن کی آیت سے فیصلہ کرواؤں گا کہ میرا مولا علی قرآن ناطق ہے. توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. عزیزان پہلے شان نزول سن لیجئے پھر میں آیت سنا دیتا ہوں. نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں صاحبان علم و مطالعہ مجھ سے بدجہا بہتر جانتے ہیں، قبلہ کی تائید بھی چاہوں گا کہ یہ قرآن جس کی ہم ہر روز اپنے گھروں میں امام بارگاہوں میں اپنے مساجد میں بیٹھ کر جس قرآن کی ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں اس قرآن میں ہمارے مولا علی کا ایک نام قرآن بھی ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان، بڑی عجیب و غریب سی میں نے بات چھیڑ دی ہے اور میں نے نہیں چھیڑی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے اور میں اپنے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عزیزان توجہ، پہلے شان نزول سن لیجیے. اڑتی اڑتی خبر پھیلی مدینے میں کہ آج کل پرسوں مہینے بعد 6 مہینے بعد کسی بھی وقت رسول پاک من کن تو مولا کا اعلان کرنے ہی والے ہیں. جیسے یہ خبر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں گرم ہوئی کچھ احباب کو فطری طور پر تشویش لاحق ہوئی. مشکل جملہ تھا، آسان کر دوں. خون کے تقاضوں کے عین مطابق تشویش لاحق ہوئی. وفد بنا کر باجماعت میرے نبی کے پاس، یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام کی جڑیں لوگوں کے دلوں میں پوری طرح قرار نہیں پکڑی ہیں. یا رسول اللہ آپ کا یہ بھائی علی، توجہ چاہوں گا، آپ کے اس بھائی علی نے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم صحابیوں میں سے کسی کا باپ قتل کیا، کسی کا بیٹا قتل کیا، کسی کا بھائی قتل کیا. یا رسول اللہ آپ کے اس بھائی علی نے ہماری تین نسلیں صفحہ ہستی سے مٹائی ہوئی ہیں. یا رسول اللہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ علی کو بدل ڈالیے، آپ علی کو بدل ڈالیے، آپ علی کو بدل ڈالیے. ہماری طرف دیکھیے، ہماری خدمات نہ صحیح، ہماری رفتار دیکھیے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے اس کا لطف لیا ہے میں ممنون ہوں. یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علی کو بدل ڈالیے؟ ذرا ہماری طرف دیکھیے، ہماری خدمات نہ صحیح، ہمارا قد و قامت دیکھیے، ہمارا آنا اور جانا دیکھیے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ علی کو بدل ڈالیے، ہم میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے. آپ علی کو بدل ڈالیے، آپ علی کو بدل ڈالیے، ہم میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے. خدا کی قسم، خدا کی عظمت کی قسم، محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، محمد مصطفیٰ کے بولنے سے پہلے سورہ یونس کی آیت اتری، سورہ یونس کی آیت اتری. قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا ابدلہ. اے میرے حبیب جن لوگوں کو بروز محشر ہماری ملاقات کا یقین نہیں وہ تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں قرآن بدل ڈالوں. ابھی بھی جن لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ مولا کائنات قرآن ناطق
کیسے؟ میں پھر ان ذہنوں کو متوجہ کر کے پھر کسی راوی کی روایت سے نہیں، قرآن کی آیت سے بتانا چاہوں گا کہ مولا کائنات قرآن ناطق ہیں۔ توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مشہور زمانہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ حشر کی آیت ہے، اور خدا کی قسم حشر بپا کر دینے والی، قبلہ نقوی صاحب، حشر بپا کر دینے والی آیت ہے، اور ہم یہ آیت روزانہ پڑھتے بھی ہیں قبلہ نقوی صاحب، ہم یہ آیت روزانہ سنتے بھی ہیں، ہمارے سروں سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے کبھی ہم نے سنی ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو بہت بڑے پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بہت بڑا پہاڑ بھی قرآن کے ڈر، خوف اور ہیبت کو برداشت نہ کر سکتا، پھٹ جاتا یا جھک جاتا۔ ارباب دانش کا مجمع میرے سامنے ہے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میرا قرآن بہت بڑے پہاڑ پر بھی نازل ہو جائے تو وہ بہت بڑا پہاڑ بھی اس کے ڈر، خوف اور ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، پھٹ جاتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ میں 1 2 3 4 نہیں، 1000 قرآن لے کر آتا ہوں، کسی بہت بڑے پہاڑ پر نہیں، پتھر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر 1000 قرآن رکھ دیتا ہوں، آپ اسے پھاڑ کر دکھائیں۔ بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ ساتھ رہے گا وہی مجھے دعا دے گا۔ بھاجن، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 1000 قرآن مل کر بھی پتھر کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پھاڑنا تو کچھ جھکا نہیں سکتے۔ خاکم بدن، میرے خالق نے بھی غلط دعویٰ تو نہیں کیا نا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو لوگوں سے نہیں، مولا سے پوچھا کرو، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، قرآن کے ڈر، خوف اور ہیبت کی وجہ سے پھٹا ہوا پتھر بتانا نہیں چاہتا، دکھانا چاہتا ہوں۔ چلو نا میرے ساتھ، جن کی توجہ میرے ساتھ ساتھ ہے وہ میرا ساتھ دیں گے، چلو نا میرے ساتھ۔ 13 رجب المرجب کا دن ہے، اسد کی مادر، اسد کی دختر اسد کو لے کر خانہ خالق الاسد کا طواف کر رہی ہے۔ ابھی آنے والا قرآن دنیا میں آیا نہیں، صرف آنے کا ارادہ کیا تو اس کے ڈر، خوف اور ہیبت نے اللہ کے گھر کے پتھر کی دیوار پھاڑ دی۔ کعبہ کی لرزتی ہوئی دیواروں سے پوچھ لو، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ فطری طور پر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نیچرلی، منطقی طور پر، کہ اللہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اپنے نبی کے ساتھ، گھر میں بھیج رہا ہے علی کو۔ ایک سوال انسان کے ذہن میں، لاجک کی دنیا ہے، نوجوان ہر بات کی لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں لاجک ایک حد تک کام کرتی ہے، اور جہاں پر نبی یا امام کا اختیار آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، وہاں پہ لاجک کوئی کام نہیں کرتی۔ لاجک ڈھونڈنی ہے تو انسان اپنی عقل کے مطابق ڈھونڈتا ہے نا، لیکن جہاں پر انسانی عقل کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں سے معجزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی کہ حضرت ابراہیم کے لیے وہ نار نمرود جو ہے وہ اتنی بڑی لمبی چوڑی آگ ایک لمحے میں پھولوں میں تبدیل ہو گئی، اس کی کوئی لاجک آپ نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔
کہ اس نے انسان کے عقل کو یہاں پر عاجز کر دیا ہے. ہر بات کی لاجک نہیں ملتی. معجزہ جہاں پر عقل عاجز آ جائے. توجہ عزیزان، اللہ کا محبت کا دعویٰ ہے اپنے نبی کے ساتھ. اپنے گھر میں بھیج رہا ہے علی کو. اس کا فیصلہ بھی قرآن سے نہ کروا لے. توجہ ہے عزیزان. خالق لم یزل نے اپنے کلام حقیقی میں ایک قانون وضع کر کے بھیجا ہے، ایک لا امپلیمنٹ کر کے بھیجا ہے، ایک اصول بنا کے بھیجا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتے ہیں اپنی عورتوں پر. میں نے کچھ غلط ترجمہ تو نہیں کیا؟ کچھ حیرانگی ہو رہی ہے. تقاضائے بشریت کے تحت ہم نے کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے تو قصور ہمارا اپنا ہے. خالق نے تو مرد کو حاکم بنایا ہے. مرد چاہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایم اے پاس ہو چاہے ایم اے پاس ہو، خالق نے اسے حاکم بنایا ہے. عورت چاہے جیسی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، دولت مند کیوں نہ ہو، ذہین فتین کیوں نہ ہو، صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، محکومہ ہے، مرد حاکم ہے. اب دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے اور آج ایک فیصلہ سنیے. اللہ کا محبت کا دعویٰ اپنے نبی کے ساتھ اپنے گھر میں بیچ رہا ہے علی کو، پھر اصول بنا کے دے رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتے ہیں اپنی عورتوں پر. اب دونوں اصولوں کو ذہن کے ترازو میں رکھیے اور جملہ سنیے عزیزان. چونکہ قانون عدل الہی میں روز ازل سے یہ طے تھا کہ شوہر زہرا علی ہوں گے، تو خالق یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے علی کو بھیج دیا ابو طالب کے گھر میں اور باہمی عقد کے بعد اگر کسی روز فخر میں آ کے سیدہ نے یہ کہہ دیا یا علی میں نبی کے گھر میں آئی، تو علی کو آنکھ نیچی کرنا پڑ جائے گی. اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بھیج کے علی کو یہ پیغام دے دیا، لے یا علی آج سے میں نے تیرے فخر کا انتظام کر دیا. آج کے بعد اگر کسی روز سیدہ تجھ سے یہ کہے یا علی میں نبی کے گھر میں آئی، تو سر اٹھا کے کہنا میں جلی کے گھر میں آیا. قبلہ ایک روز میں سیرت النبی کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس میں کسی مضمون کے ضمن میں مولانا شبلی نعمانی صاحب نے لکھا کہ شیعوں نے ایک چیز کو بہت بڑھا کے ایک افسانوی رنگ دے دیا. بات چھوٹی سی تھی کہ علی کی ماں کعبے کا طواف کر رہی تھی، آثار ولادت ہوئے، علی کی ماں اندر چلی گئی، علی پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، بس اتنی سی بات تھی. یہ تو محض ایک اتفاق تھا. اس میں دنیا میں بچے کا آنا جو ہے وہ اختیار میں تو نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ آئے گا، یہ تو محض اتفاق تھا، علی کا اختیار نہیں تھا. تو میں پڑھتے پڑھتے سوچتا چلا گیا کہ کیا صرف یہی ایک اتفاق ہوا یا کوئی اور بھی اتفاقات ہوئے. خدا کی قسم ایک لمبا سلسلہ مجھے نظر آیا اتفاقات کا، لمبا سلسلہ. عین وقت ولادت علی کی ماں کا گھر سے نکلنا اتفاق، کہیں اور آنے یا جانے کی بجائے علی کی ماں کا سیدھا کعبے میں آنا اتفاق، علی کی ماں کا کعبے کا طواف کرنا اتفاق، اور دوران طواف کعبہ دیوار کعبہ کا شک ہو جانا اتفاق، علی کی ماں کا نہ ڈرنا اتفاق. یار کچھ کہنا چاہتا ہوں میں. ہم نیچرلی فطری طور پر کہیں چلے جا رہے ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، کوئی آؤٹ آف یوزول ہو جاتا ہے، کوئی انہونی ہو جاتی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی دیوار گر پڑتی ہے، یا کچھ بھی آؤٹ آف نیچر کچھ بھی ہو جاتا ہے، آؤٹ آف یوزول. تو انسان کی فطرت کیا ہے کہ انسان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں،
انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا۔ کیسی باعظمت ہستی ہے علی کی ماں، جو زندگی کے نازک مراحل میں بھی ہے، اس کے سامنے کوئی عام دیوار نہیں، اللہ کے گھر کے پتھر کی دیوار پھٹ رہی ہے، علی کی ماں ڈر نہیں رہی۔ اتفاقات کا سلسلہ سنیے ذرا۔ علی کی ماں کو کعبے کے اندر آنے کی دعوت ملنا اتفاق، علی کی ماں کا اندر چلے جانا اتفاق، دیوار کعبہ کا بند ہو جانا اتفاق، عین جوف کعبہ میں علی کا دنیا میں آ جانا اتفاق، 3 دن تک علی بادشاہ کا آنکھیں نہ کھولنا اتفاق، 3 دن تک جنت سے تو عام آتے رہنا اتفاق، اور 3 دن تک ابو طالب کا اپنی زوجہ کی تلاش میں گھر سے باہر نہ نکلنا اتفاق۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کچھ کہنا چاہتا ہوں عزیزان، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کون سا ہے وہ شریف ترین مرد جس کی زوجہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو اور وہ 3 دن سے گھر سے غائب ہو اور وہ زوجہ کی تلاش میں گھر سے باہر نہ نکلے؟ مجھے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دو، کوئی جھوٹے سے جھوٹے بندے نے کبھی کہا ہو کہ ان 3 دنوں میں ابو طالب اپنی زوجہ کی تلاش میں مکے کا کوئی گھر کھٹکھٹا رہے ہوں؟ ابو طالب اس مرد جری کا نام ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے انتظام الہی سے مکمل باخبر تھے۔ بسم اللہ، یا اللہ سلامت رہے، آپ سب سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں۔ اتفاق تھا، علی کا اختیار نہیں تھا، صرف اتفاق تھا۔ 3 دن کے بعد مصطفیٰ اور ابو طالب کا مل کر کعبے میں آنا اتفاق، اور کعبے کے تالے کا بغیر چابی کے مصطفیٰ کی جولی میں گر جانا اتفاق۔ 3 دن کے بعد محمد اور ابو طالب کا مل کے کعبے کے اندر داخل ہونا اتفاق، 3 دن کے علی کو مصطفیٰ کا اپنے ہاتھوں پر بلند کرنا اتفاق، اور یاد رکھنا پہلی مرتبہ آنکھیں کھول کر علی کا چہرہ رسول اللہ کی زیارت کرنا اتفاق۔ ہاں، اور تمام کلام الہی کو اپنی زبان مبارک سے علی کا جاری کرنا اتفاق۔ اور یار اتفاقات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤ؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اتفاقات کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو جملہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اللہ جانے کون کس انداز میں وصول کرے گا۔ یاد رکھنا اگر علی کا اتفاق اتنا بڑا ہے تو علی کا اختیار کتنا بڑا ہوگا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے۔ یا اللہ صلی اللہ محمد۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے عالم اسلام کی بات، مسلمانوں کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ اتفاق تھا، مان لیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں۔ کل اختیار تھا، آج تو اختیار ہے، آج تو کعبے کی چابی تمہارے پاس ہے، آج تو کعبے کی کنجی تمہارے پاس ہے، حج بھی تم کرواتے ہو، وہاں پہ حاجیوں کے خیمے بھی تم لگواتے ہو، تمہارے پاس آج اختیار ہے۔ جاؤ بھیجو اپنی کسی عورت کو کعبے میں جائے اور کعبے میں جا کے اپنا بچہ پیدا کرے، اور تم بھی کہو کہ ہمارا بچہ کعبے میں آیا۔ کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حاجی ہنگامہ مچا دیں گے، حاجی مسلمان تسلیم نہیں کریں گے۔ کون ہے حاجی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، کعبہ کے حاجی ہیں، برداشت نہیں کریں گے، عالم اسلام برداشت نہیں کرے گا۔ ابو طالب کے ایمان پر بحثیں ہو رہی ہیں، ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب کفر میں مر گئے تھے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ایک مسلمان کو گوارا نہیں کہ آج ایک مسلمان کا بیٹا کعبے میں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کیسے گوارا کیا کہ کافر کا بچہ کعبے میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، یا اللہ،
صدا سلامت رہیں، صدا سلامت رہیں۔ منور بھائی آپ کی آمد مجھے بہت تقویت دے رہی ہے، صدا جی آپ صدا سلامت رہیں۔ عزیزان یاد رکھنا، میرے ساتھ میں معصوم امام سے پوچھا گیا، ایک بات وہ بلند آواز سے تلاوت مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جد، آپ کے دادا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مولا فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، اب لاجک والی بات کی طرف آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اپنی زندگی کسی اور دین پر گزارے اور اپنی اولاد کو کسی اور دین کی تبلیغ کرے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ماتم کا منکر ہو اور بیٹے سے کہے تم ماتم ضرور کرنا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ولایت علی کا دشمن ہے، بیٹے سے کہے بیٹا ولایت علی پر پکے رہنا؟ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھنا عزیزان، میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا سخت ہے، برداشت کر لیجئے گا، تھوڑا سا میں بڑی ہمت اور حوصلہ کر رہا ہوں وہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ مت فخر کیجئے کہ ہم نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، مت فخر کیجئے کہ ہم صوم اور صلاۃ کے پابند ہیں، مت فخر کیجئے کہ ہم نے اتنی زکاتیں، اتنے صدقات و خیرات کیے ہیں۔ بہت بڑی کامیابی ہے اعمال صالحہ کا کاربند رہنا، بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ کامیابی مکمل نہیں ہے۔ کامیابی مکمل تب ہوگی جب آپ اپنے بچے میں وہی عقیدہ منتقل کریں گے جس پر آپ نے زندگی گزاری ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت ہی امتحان کی کیفیت آج رونما ہو چکی ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا وہ ادارہ عملاً پریکٹیکلی بند کر دیا ہے جہاں سے ہمیں ولایت کی غذا ملتی تھی، پریکٹیکلی ہم نے بند کر دیا ہے۔ زمانے کی تیز رفتاری نے ہمارے ٹرینڈز کو چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔ ہم زمانے کی رفتار میں کھوئے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ادارہ جعفریہ میں آ کے بہت ہی مطمئن ہوا ہوں، بہت خوش ہوا ہوں کہ یہاں پر نہج البلاغہ کا درس دیا جا رہا ہے۔ بہت ہی میں دعا دے رہا ہوں کہ یہ ادارہ اسی طرح پھلتا رہے، پھولتا رہے، ہمارے بچوں کی تربیت اسی طرح ہوتی رہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں پورے عالم تشیع کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم نے ایک ادارہ پریکٹیکلی بند کیا ہوا ہے، اور وہ ادارہ کون سا ہے، وہ انسٹیٹیوشن کون سا ہے؟ وہ انسٹیٹیوشن، وہ ادارہ ماں کی گود ہے، جہاں مائیں ناد علی پڑھ کر ہماری تربیت کرتی تھی، ہمیں پہلی خوراک دیتی تھی، اور وہ ناد علی پڑھ کر جو ہمیں خوراک دیتی تھی وہ قطرہ قطرہ ہمارے اندر اتنا مضبوط ہو جاتا تھا کہ ہم زمانے میں ٹکر لے سکتے تھے۔ میں نے بچپن میں قبلہ سنا ہے، جب میں اسکول جایا کرتا تھا تو ایک ہمارے ٹیچر تھے، وہ پڑھا رہے تھے تو کسی نے وہ ماتم کے بارے میں سوال بچے نے کر دیا، تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا خبردار کسی شیعہ بچے سے بات نہ کرنا، شیعوں کا بچہ بھی ہمارے عالموں سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن آج صورتحال جو ہے وہ، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میرے آنکھوں دیکھے
اور یاد رکھیے یہ جو کتاب جس کا قبلہ قمر جعفری صاحب نے تعارف کروایا ہے، اس کتاب لکھنے کی ریزن لاجک یہی ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان جب کالجز یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ پہلی بات، گھر کی تربیت میں کمی آ گئی ہے۔ ہم جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں اپنے بزرگ، اپنے باپ چچا ہمیں اپنی انگلی سے لگا کے عزاداری میں لے کے جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہاں پر میں نے کافی جگہ پہ ماحول دیکھا ہے، یہاں پہ جب میں ماتم کر رہا ہوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی کو خدا نہ خواستہ نشانہ بنا کر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میسیج دینا میرا حق بنتا ہے، عمومی پیغام دینا میرا رائٹ ہے، کیونکہ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ میں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ توجہ عزیزان، جب ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ عزاداری کی محافل میں جاتے تھے، مجالس عزا میں جاتے تھے، جلوس میں جاتے تھے، ایک ہماری وہ تربیت کا جو ایک منزل با منزل جو سفر تھا وہ طے ہو رہا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاکستان میں تو صورتحال یکسر مختلف ہو گئی ہے۔ 5 گھر میں افراد بیٹھے ہیں، ہر کسی کے پاس اپنا موبائل ہے، اپنا لیپ ٹاپ ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے، بچے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ تو جو تربیت گھر سے ہونی تھی، آج وہ تربیت ہمارے معاشرے میں سوال بن گئی ہے۔ مطالعہ ختم ہو گیا، مطالعہ ہوتا نہیں ہے۔ صاحب منبر اگر کوئی بات کرتا ہے تو نئی بات نظر آتی ہے، ذہن قبول نہیں کرتا۔ How is it possible؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائیان مطالعہ کریں، نوجوانوں کو میں تلقین کہہ رہا ہوں۔ یہ جو اچھا میں یہاں پہ امریکہ میں آیا، میں لائبریریوں کو بھی وزٹ کر رہا ہوں، آگے پیچھے پھر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی قسم ایک عجیب بات مجھے نظر آئی جو پاکستان میں نہیں نظر آئی۔ یہاں پہ انگریز بیٹھے ہوئے کتاب لے کے بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں بھی وہ ایون میں جب ایئر آ رہا تھا، نیو یارک سے واشنگٹن کا سفر کر رہا تھا، میرے پاس آس پاس کم از کم 4-5 لوگ کتاب بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا۔ مطالعہ کرنے کی خود بھی عادت ڈالیے اور اپنے بچوں کو بھی مطالعہ کی تلقین کیجیے۔ اور جو پہلا انسٹیٹیوشن ادارہ ہماری تعلیم کا اور ہماری تربیت کا وہ ہے ماں کی گود، اسے بھی آباد کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک۔ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، توجہ ہے عزیزان، میں معذرت کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کر معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اگر کسی کو بات کچھ تلخ لگ رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میری یہ ذمہ داری ہے۔ عزیزان، رسول خدا کے ایک اور فرمان بھی ہے کہ جب اپنے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، اپنی ماں کو دعا دینا۔ یہ نہیں کہا، رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم جب نماز پڑھنا تو اپنی ماں کو دعا دینا، تم جب روزہ رکھنا تو اپنی ماں کو دعا دینا، تم جب حج کرنے جانا تو اپنی ماں کو دعا دینا۔ کیا فرمان ہے کہ جب اپنے دل میں میرے بھائی علی کی محبت محسوس کرنا، اپنی ماں کو دعا دینا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر دل میں ولایت علی آ گئی، تمہاری نماز بھی قبول، تمہارے روزے بھی قبول، تمہارے اعمال صالحہ بھی قبول۔ بسم اللہ، بسم اللہ، یا اللہ۔ جہاں پہ ولایت علی نہیں ہے وہاں پہ کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، سرکار ابو طالب کی بات ہو رہی تھی نا، ابو طالب کس ہستی کا نام ہے؟ یاد رکھنا، ابو طالب اس ہستی کا نام ہے
کہ جب حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ کو علی کی مادر گرامی کو جب ہاتھ سے پکڑ کے کعبے میں لا کے بٹھایا تو ایک جملہ کہا اور جملہ کیا تھا جملہ 5000 سال پہلے کسی نے کہا تھا، وہی جملہ آج ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ اور جملہ کیا ہے؟ اجلسی علی اسم اللہ، اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ 5000 سال پہلے یہی جملہ حضرت ابراہیم نے اسی جگہ پہ بی بی ہاجرہ کو بٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے نام پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ماحول بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن ابراہیم کے وارث نے آج تک نہ وہ جملہ بدلا نہ لہجہ بدلا۔ مولا علی کی آمد کے بعد رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، گھر میں لے کے آ گئے، مکے والوں کو پتہ چلا، آ گئے، اے ابو طالب ہم نے اب میں اس بات کا حوالہ بھی رکھتا ہوں، دلیل بھی رکھتا ہوں، اور اگر ضرورت ہو تو میں پیش بھی کر سکتا ہوں۔ اے ابو طالب ہم نے ایک معیار الولد پالا ہوا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم نے سانپ پالا ہوا ہے، وہ 9 خیز بچے کے ساتھ جائے گا، اگر اس کو سونگ کے چھوڑ دے گا وہ حلالی ہوگا، اگر اس کو نقصان پہنچائے گا تو اس کا نسب مشکوک ہوگا۔ سرکار نے مسکرا کے مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے۔ اب میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ، کیونکہ وقت کی تنابیں جو ہے نا وہ کھنچتی جا رہی ہیں اور وقت کا مجھے بہت اچھی طرح احساس ہے، بس توجہ عزیزان، آخری جملہ ہوگا شاید۔ جیسے ہی انہوں نے معیار الولد اپنے صاحب کو مولا علی کی طرف چھیڑا، مولا علی نے چیر کے رکھ لیا۔ مختصر اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ اب لوگ کافی سارے جمع تھے کہ ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ معیار الولد کرتا کیا ہے، لیکن جیسے ہی میرے سردار نے، میرے امام نے اپنی ننھی ننھی انگلیاں اس کے منہ میں ڈالی تو اس کو چیر کے رکھ دیا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو آپ وہ معیار الولد کی بات کرتے ہیں، وہ معیار الولد کیسا تھا، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا؟ جب کچھ بتانے کی کوشش کی تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، ایسا معیار ایسا صاحب کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا نہیں چھوڑیے صاحب، چھوڑیے صاحب، وہ کوئی بہت بڑا سانپ بھی نہیں تھا، اژدہا بھی نہیں تھا، بس چھوٹا سا سانپ تھا۔ علی 40 دن کی عمر میں علی نے چیر کے رکھ دیا تھا، ڈرے تو نہیں تھے۔ ہوئے 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 کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں اب جیسے امیر کائنات نے، مولا کائنات نے اس کو چیر کے رکھ دیا تو لوگ چلا اٹھے کہ اب حسب و نسبوں کا فیصلہ کون کرے گا، اب حسب و نسبوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ پیچھے مصطفیٰ کھڑے تھے، مصطفیٰ نے پیچھے سے کہا نسلوں کی طہارت کا فیصلہ کرنے کے لیے علی آ تو گیا۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں تلاوت درود کے ساتھ۔ مصائب کی منزل کل جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس اپنے ذہنوں میں تصور لائیے کہ قافلہ تحفظ توحید کی روانگی ہو رہی ہے۔ ساری بیویاں ایک ایک کر کے
सैयदा सुगरा से अलविदा हो रही है। रोने वालों, सबसे आखिर में एक बीबी गुजरी जिसकी गोद में 18 दिन का बच्चा था। रोने वालों, बीबी रबाब में हिम्मत नहीं है कि बीबी सुगरा की तरफ देख। अज़ादारान मज़लूम करबला, बीबी रबाब ने मुंह फेर के गुजरना चाहा। बीबी ने कहा, अम्मा रबाब, अली असगर से अलविदा तो हो लेने दे। रोने वालों, अज़ादाराने मज़लूमे करबला, बीबी ने मुंह फेर के अली असगर को सैयदा की तरफ बढ़ाया। बीबी ने अपने हाथों पे अली असगर को लिया, अपने सीने से लगा के दूसरे हाथ से इशारा किया, ए बेजना बेफिल्ला, जाओ अल्लाह की अमान में। बीबी मेरा बाप हैरान हो के कहती है, सुगरा असगर। बीबी कहती है, ये मेरे पास रहेगा। बीबी हैरान परेशान हो के कहती है, सुगरा 18 दिन का अली असगर माँ के बगैर कैसे रहेगा? बीबी फरमाती है, अम्मा रबाब, अली असगर से फैसला करवा लेते हैं। कैसा फैसला? बीबी कहती है, अम्मा रबाब, अम्मा आप अली असगर को लेने के लिए हाथ बढ़ाएं। अली असगर आपकी तरफ चला गया तो मैं जिद नहीं करूंगी, लेकिन आप वादा करें, अगर अली असगर मेरे पास रह गया तो आप मजबूर नहीं करेंगे। रोने वालों, अज़ादाराने मज़लूमे करबला, अब बीबी ने 2 कदम आगे बढ़ के 2 हाथ जो आगे बढ़ाए हैं, जैसे ही बीबी ने हाथ आगे बढ़ा के अली असगर के बाजू में एक हाथ रखा, अली असगर चिपट गया माँ बहन के दामन से। जैसे जैसे बीबी खींचती अपनी तरफ, वैसे वैसे अली असगर की मुट्ठियां बहन के पैरहान से चिमटती चली जाती हैं। बीबी रुबाब अलग रो रही है, सुगरा अलग रो रही है। और मातमियों, जिसकी अलम उठाते हो, दौड़ के मौला हुसैन के पास। मौला हुसैन, दोनों में से एक मरने वाली है। अब्बास क्या हुआ? अब्बास क्या हुआ? अब्बास कहते हैं, मौला अगर असगर ना आया, असगर की मां मर जाएगी। असगर आ गया तो सुगरा मर जाएगी। रोने वालों, आज़ादाराने मज़लूम करबला, अल्लाह जाने घर में कैसे दोबारा दाखिल हुआ है ज़हरा का लाल। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मौला हुसैन अपनी बेटी के पास आए। एक फासले पे खड़े होके सर झुका के हुसैन कहते हैं, सुगरा हम तेरे मेहमान हैं। कोई मेहमानों से ऐसा सलूक करता है। उस वक्त बीबी कहती है, बाबा आप आदिल इमाम हैं, आप ही फैसला कर दें। जब मैंने वादा लिया था अम्मा रबाब से कि असगर चला गया तो मैं जिद नहीं करूंगी, असगर मेरे पास रह गया तो आप जिद नहीं करेंगी। अब बाबा हुसैन, अब असगर खुद नहीं जाना चाहता, मेरा क्या कसूर है? हुसैन होले होले कहते हैं, सुगरा बेटा एक कोशिश तेरा गरीब बाबा भी कर ले। अब सुगरा को यकीन हो चला था कि जो असगर माँ के पास नहीं गया वो बाबा के पास भी नहीं जाएगा। लेकिन मेरी बीबी ने क्या किया? सुगरा ने अपने हाथों पे अली असगर को बुलंद किया, अपने चेहरे के सामने किया और कहा, अली असगर
علی اکبر نے میرا مار نہیں رکھا، علی اصغر مجھے چھوڑ کے چلا گیا، علی اصغر میں اکیلی رہ جاؤں گی، علی اصغر بہن کا مان توڑ کے چلے نہ جانا۔ رونے والوں اس وقت کہا بی بی نے جی بابا آپ کو اجازت ہے۔ اب بی بی کا ذہن تھا، بی بی کے دل میں تھا کہ حسین مولا اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، نہیں رونے والوں حسین نے ہاتھ نہیں بڑھائے، حسین نے 2 قدم آگے بڑھائے، 2 قدم آگے بڑھا کے قریب آ کے حسین نے جھکنا شروع کیا، جھکتے جھکتے علی اصغر کے کان کے قریب آ کے حسین نے اللہ جانے کیا کہا، کچھ کہنے کی دیر تھی، علی اصغر کی مٹھیاں کھلتی چلی گئی، علی اصغر پلٹ کے بابا کے ہاتھوں پر آ گیا۔ رونے والوں علی اصغر کو لے کے حسین چلے، بی بی دوڑ کے آگے آگے، بی بی نے کہا بابا آپ کو روکتی نہیں ہوں، اتنا بتا دیں علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ اس وقت حسین کہتے ہیں سغرا بیٹا اور کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا ہے علی اصغر بہن کے پاس رہنا ہے تو رہ جا، اتنا بتا دے کربلا کے میدان میں حرمل کا تیر کس کے نام لکھنا۔ ماتم حسین کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں۔ تو نے جو آل محمد پہ ستم ڈھائے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں۔ پانی مانگا تھا لگاتی گلے اصغر پہ، پانی مانگا تھا لگاتی گلے اصغر پہ، بوند پانی کی وزتی کے جام آئے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں۔ کر دیا قتل بلا کے گھر مسلمانوں نے، کر دیا قتل بلا کے گھر مسلمانوں نے، آل احمد کے فرد خون میں نہلائے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے
شبیر نے امت سے زخم کھائے ہیں کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں لٹ گئی کہ وہ بلا میں فاطمہ کی بیٹی لٹ گئی کہ وہ بلا میں فاطمہ کی بیٹی اس کے بھائیوں کے جو سر نے پہ اٹھوائے ہیں کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اے شاہدی کے دل پر قلب مادر شاہدی کے دل پر اے تشنہ کام مزتر اے بے زبان اصغر اے چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام تشنا لبی پہ تیری گریا ہے یہ خدائی مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی سلام اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر ہائے اصغر سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائی سر کو جھکا کے رویا دشمن کا ہر سپاہی چھ مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے اصغر
حسین کیسے ہوں مسلمان، کیسے ہوں مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہوں مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہوں مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، شہزادی کونین کھلے سروردا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اسلام کے گھر میں لگی آگ بجھا دو، کیسے مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے، اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے، اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے، شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ، دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ، ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ، جس پہ سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو، کیسے مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان، چراغوں کو بجھا دو، گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ، گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ، گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ،
صدا گونج رہی ہے اٹھو میری آواز سے آواز ملا دو ایسے ہم مسلمان چراغوں بجھا دو ایسے ہم مسلمان اللهم صل